السلام علیکم ویورز کیا حال چال ہے؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویورز، آج میں آپ کے لیے بہت ہی بہترین جگہ کی بہترین انفارمیشن لے کے آیا ہوں، جو ہی بہت ہی قابل تعریف جگہ ہے۔ آپ میں سے اکثر نے اس جگہ کا وزٹ بھی کیا ہوگا، اور وہ بہت اچھا تفریحی مقام ہے، اور اس مقام کا نام ہے مانسہرہ۔ نام تو سنا ہوگا، بہت ہی وی آئی پی نام ہے، مانسہرہ۔ مانسہرہ ہزارہ ڈویژن کا سب سے قدیم ضلع، جس میں اشوک کے آثار بھی موجود ہیں، جو 325 قبل مسیح کے ہیں۔ مغل دور میں مکمل آباد ہونے والے اس ضلع کا شمار انتہائی خوبصورت اور زرخیز خطوں میں ہوتا ہے۔ دریائے سندھ، جہلم، کنہار اور دریائے سرن اسے سیراب کرنے کے ساتھ اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگاتے ہیں۔ 1976 میں اسے باقاعدہ طور پر ضلع کا درجہ دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ مانسہرہ دو لفظوں سے مل کر بنا، مان یعنی مان سنگھ، صحرا یعنی سر کا تاج۔ مان سنگھ، جو اکبر بادشاہ کے دور میں سپہ سالار بنا کر قندھار بھیجا گیا، جہاں اکبر بادشاہ کے بھائی نے بغاوت کر دی تھی۔ مانسہرہ کو اس مان سنگھ کی وجہ سے یا ان کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے، جو میرے نزدیک غلط ہے، کیونکہ اس کا نام مان سنگھ نہیں تھا، مہان سنگھ تھا، اور اگر اس کے نام پہ شہر کا نام ہوتا تو مانسہرہ نہیں مہان سہرہ ہوتا۔ اس کے علاوہ بھی کوئی مستند حوالہ یا مہان سنگھ کے دور میں لکھی گئی تاریخ میں بھی اس کا حوالہ نہیں ملتا۔ ایک اور تاریخ دان کے مطابق اس شہر کا پرانا نام پکھلی سرکر تھا، یہ بھی مستند حوالہ نہیں رکھتا۔ میرے مطابق مانسہرہ نام مغل دور یا کہہ لیں مہان سنگھ دور سے پہلے کا ہے۔ بہرحال، آپ کا خوبصورت ترین ضلع مانسہرہ 4579 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے، جس کی بلندی سطح سمندر سے 3570 فٹ ہے۔ واہ! یہ خیبر پختونخوا کا دوسرا سب سے بڑا ضلع ہے۔ اس کی کل آبادی 16 لاکھ ہے۔ مانسہرہ صوبہ خیبر پختونخوا کے مشرقی سرحد میں واقع ہے۔ ضلع مانسہرہ کی سرحدیں شمال سے ضلع دیامر اور کوہستان، جنوب سے ایبٹ آباد اور ہری پور، مغرب میں سوات اور صوابی، شمال مشرق میں ضلع بٹگرام اور بونیر، اور جنوب مشرق سے آزاد کشمیر سے ملتی ہے۔ اس کی تحصیلوں میں اوگی، بالا کوٹ، بفا، پکھلی شامل ہیں۔ ضلع مانسہرہ کو اللہ پاک نے قدرتی نعمتوں سے مالا مال کر رکھا ہے، ماشاءاللہ، بے شک۔ مانسہرہ میں کئی چھوٹی بڑی جھیلیں موجود ہیں، جن میں مشہور جھیلیں سیف الملوک، آنسو جھیل، دودی پتسر جھیل اور لولو سر جھیل شامل ہیں۔ یہ سب جھیلیں وادی کاغان کا حصہ ہیں، جو کہ تحصیل بالا کوٹ کا حصہ ہے۔ وادی کاغان، جسے پورے پاکستان یا دنیا میں ناران کاغان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جو کہ سطح سمندر سے تقریباً 3325 میٹر بلند ہے، اور اس کی بلند ترین چوٹی موسیٰ کا مسلح ہے، جس کی بلندی 13,500 فٹ ہے، 13,500 فٹ، جو ناران کے پاس موجود ہے۔ اس کے ارد گرد گھنے جنگلات اور اونچے برفانی پہاڑ موجود ہیں، اور یہ علاقہ جڑی بوٹیوں کے جنگلات سے بھی جانا جاتا ہے۔ ضلع مانسہرہ پاکستان کا سب سے بڑا سیاحتی مرکز بھی ہے۔ ہر سال لاکھوں لوگ یہاں کے قدرتی حسن سے لطف اندوز ہونے آتے ہیں۔ یہاں انتہائی خوبصورت وادیاں، ناراں، کاغان، شوگراں، سری پائے موجود ہیں۔ سری پائے تو آپ نے کھائے ہوں گے، لیکن یہ کھانے والے سری پائے نہیں ہیں جناب، یہ ادھر کی خوبصورت وادی کا نام ہے سری پائے۔ رہائش کے لیے ہوٹلز موجود ہیں۔ مانسہرہ شہر میں بھی مقامی لوگوں کے علاوہ وزٹر کے لیے تمام سہولیات میسر ہیں۔ شہر سمیت پورے ضلع کا موسم پورا سال انتہائی خوشگوار رہتا ہے۔ سردیوں میں شدید سردی اور گرمیوں میں گرمی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ انتہائی پر رونق یہ شہر سادہ لوگوں کا مرکز بھی ہے۔ یہاں شہر میں کشمیر روڈ پہ پچھلی صدی کا بنا ایک گردوارہ بھی موجود ہے، جو بہت اچھی حالت میں ہے۔ اس میں اب لائبریری قائم ہے۔ یہ 3 منزلہ عمارت انتہائی دلکش ہے۔ اس کے علاوہ یہاں ہندو دھرم کا مندر گاندھیاں میں ہاتھی میرا روڈ کے پاس موجود ہے، جس کا ذکر پہلے ایک پوسٹ میں ہو چکا ہے۔ یہاں اگر جب بھی آپ آئیں تو اوگی روڈ پہ موجود دریا سرن کے پل کے ساتھ موجود خاکی میں سرن دریا کی مچھلی ضرور کھائیں، جس کی لذت کبھی نہیں بھولے گی۔
یوں تو خیبر پختونخوا کو اسلام کا قلعہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس طرح مانسہرہ بھی اسلام کا قلعہ ہی ہے۔ یہاں کئی خوبصورت اور بڑی مساجد اور مدرسہ موجود ہیں جہاں سے اشاعت اسلام کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں اولیاء اللہ اور ان کے مزارات بھی کثرت سے موجود ہیں، جن میں سب سے قابل ذکر ہستی دھنکے والا بابا جی کی ہے، جو دائرہ فانی سے رخصت کر گئے ہیں۔ یہاں تعلیم کا نظام بھی مثالی ہے، اور سرکاری سکولز کے علاوہ بہت سے نیم سرکاری سکولز بھی فروغ تعلیم دینے کے لیے رات دن کوشاں ہیں۔ صحت کے معاملے میں بھی بہتر سہولیت میسر ہیں۔ مختصر کے جنت نظیر پہ پرامن خطہ اپنی مثال آپ ہے۔ دوستو، اب مانسہرہ کی اتنی باتیں بتانے کے بعد اور کوئی تعریف باقی نہیں رہتی کہ کوزے میں سمندر سمو دیا، یعنی اس طرح اتنا پیارا ہے یہ ضلع، بہت ہی پیارا ہے۔ وزٹ کریں تو پھر پتہ لگتا ہے صحیح۔ تو امید ہے آپ سب لوگ وزٹ کریں گے، ہم سب وزٹ کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے دوستو، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔